یہ واقعہ ہماری پچھلی ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے ہمارا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہوگا تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اگر پوری طرح سمجھنا ہے تو اس لنک پر کلک کر کے ہماری پہلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ بہرحال یہ واقعہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا یعنی ام عمارہ کے بارے میں ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کی خاطر بہت سی مشکلات کا سامنا کیا اور دین اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور آپ کی زندگی سے ایسی چیزیں بھی جڑی ہیں جو بہت دلچسپ ہیں۔ ایک مرتبہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قرآن مجید میں صرف مردوں کا ذکر ہے اور عورتوں کو اکثر اہمیت سے محروم رکھا گیا ہے۔ آپ کا یہ بتانا تھا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے۔ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں اور عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے بیٹوں نے دین اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھنے والے ہی دے سکتے۔ اسی کے تعلق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ کے بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کذاب کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ انہیں راہ راست پر لایا جا سکے۔ سفارت کاری کے تمام اصولوں کو توڑتے ہوئے اس گھٹیا آدمی نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ جب آپ نے تائیدی انداز میں جواب دیا تو اس نے آپ سے پھر پوچھا، کیا وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ بہرے ہیں اور اسے سن نہیں سکتے۔ وہ بار بار سوال دہراتا رہا اور حبیب بن زید رضی اللہ عنہ بھی وہی جواب دہراتے رہے۔ پھر اس ظالم نے ایک ایک کر کے آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ ڈالا اور رفتہ رفتہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بیٹے کی خبر ملی تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو ان کے پیارے بیٹے کی وفات پر تسلی دینے کے لیے تشریف لائے۔ یہ وہ وقت تھا جب ام عمارہ رضی اللہ عنہا کی گردن کا گہرا زخم بگڑ گیا تھا اور آپ کا درد شدید ہو گیا تھا۔ وہ آفات سے مغلوب تھی لیکن آپ نے یہ سب کچھ غیر معمولی استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے عہد کیا کہ وہ مسلمہ کے قتل کی گواہی دیں گی اور اس میں حصہ لیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب آپ اسلام کی خاطر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے کافی عرصہ پہلے عہد کیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ بھی لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو تسلی دینے اور تعظیم کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، یہاں تک کہ جنگ ارتدد اور یمامہ کی جنگ ہوئی۔ وہ جنگ میں حصہ لینا چاہتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ام عمارہ کی قسم پوری کرنے کی درخواست پر رضامندی ظاہر کی اور مسلم فوج کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت دے دی۔ اس وقت تک آپ کی عمر تقریباً 60 سال تھی اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شامل تھے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو لڑائی کے دوران ام عمارہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ مسلمہ کو ڈھونڈتے ہوئے جنگجوؤں کی صفوں کو ڈھکیل رہی تھی تاکہ اس تک پہنچے اور اس سے بدلہ لیں۔ اس جنگ میں ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو کئی زخم آئے اور آپ کا بہت زیادہ خون بہہ گیا اور لڑتے لڑتے آپ کا ایک بازو بھی کٹ گیا۔
اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ تیل ابال کر اس میں عمارہ رضی اللہ عنہا کے بازو کو ڈبا دیا تاکہ ان کے زخمی بازو کو ٹھیک کیا جا سکے۔ اس کے باوجود وہ بغیر کسی تکلیف کے اپنے مقصد کے حصول میں آگے بڑھتی رہیں۔ جب آپ نے مسلمہ کو دیکھا جو آپ کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں زخمی ہو کر زمین پر پڑا تھا، عمارہ رضی اللہ عنہا مسلمہ کے قریب گئیں اور نیزے سے وار کرنے لگی جب تک کہ وہ مر نہ گیا۔ پھر لڑائی کے دوران آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ عمارہ رضی اللہ عنہا کے لیے مسلمہ کذاب کی وفات پر ان کی خوشی ان کے بازو کے کٹ جانے اور بیٹے کے شہید ہونے کے غم سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ یہ خوشی ایک اسلام کے دشمن کو ختم کرنے سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہما کے نزدیک عمارہ رضی اللہ عنہا کی بہت عزت و احترام تھا۔ اسی کے تعلق سے ایک روایت یہ ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ کے لیے باہر ملک سے کچھ خوبصورت اور خصوصی اوراق بھیجے گئے، یعنی بہت قیمتی تحائف بھیجے گئے۔ ان تحائف میں ایک چادر غیر معمولی جو بہت خوبصورت اور بڑی بھی تھی۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اسے آپ کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی صفیہ بنت عبید کے پاس بطور تحفہ بھیج دیا جائے، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان سے بھی بہتر کسی کو جانتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم کسی شخص نے ان کی تعریف نہیں کی، یعنی جو بھی انہیں جانتا تھا وہ ان کی تعریف کیے بنا رہ نہیں سکتا۔ وقت کے امیر المومنین نے جو تحائف آپ کے لیے آئے تھے تو آپ نے اسے عمارہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا۔ تو سوچئے کیا عزت و مرتبہ اللہ رب العالمین نے عمارہ رضی اللہ عنہا کو عطا کیا تھا۔ اس واقعے کے اختتام میں ہم بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تمام صحابہ و صحابیہ کی انہی قربانی و مشقت کی وجہ سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ بے شک یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعوں اور اپنی زندگی پر غور کریں تاکہ ہماری زندگی کی اصلاح اور آخرت کا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، کامنٹ اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ کو مناسب لگے تو ہمارے چینل جسٹ وائب کو سبسکرائب بھی کریے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، دعاؤں کی خاص گزارش۔ اللہ حافظ۔